مردار چاروں کا بریک اپ وشت کے چکا پتران کنگائیں سی پے کے ڈیولپمنٹ حوالہ خاص طور پر پاکستان اور چائنا اشتراک یونیورسٹیزیں قیام یا پاکستان بازیں یونیورسٹیزیں کے ہیں چائنا اسٹڈی سینٹر اور دو نمگا اسکالرشپ پہ بنیادہ ہائر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ تو سینئر تجزیہ کار رات ملک صاحب میں کو مرداری کنگائیں آئی انگیجنگ کا پتران کریں. السلام علیکم ملک صاحب. السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ملک صاحب، بہت شکریہ. ملک صاحب ویسے سی پیک کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ کی بڑی اچھی دسترس ہے، آپ لکھتے رہتے، لیکن ہم یہ بات کریں کہ جو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو یونیورسٹیز اشتراک ہے یا جو کولیبریشن ہے تو اس میں جو پاکستان کی ہائر ایجوکیشن ہے اس کو کس حد تک فوائد ملیں گے یا کس حد تک یونیورسٹیز میں بہتری آئے گی یا تعلیمی نظام اعلیٰ تعلیمی نظام میں بہتری آ سکتی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کولیبریشن کو؟ دیکھیں اللہ، بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بہت وسیع ہے. اگر تو اس کو ہم بریکٹ کر کے رکھیں سی پیک کے ساتھ تو پھر مختلف تناظر ابھرتا ہے. اور اگر ہم چائنا اور پاکستان کے درمیان یونیورسٹیوں کی سطح پر ہونے والے ایک تعاون کے معاہدے کے طور پر اس سوال کو زیر بحث لائیں تو پھر اس کا تناظر بدل جائے گا. اب آپ بتائیے ہم بات کس پہ کریں، سی پیک کے تناظر میں یا دو ملکوں کے درمیان یونیورسٹیوں کی سطح پر ہونے والے تعاون کے تناظر میں؟ تو ہم یونیورسٹیوں کے تعاون کے تناظر میں بات کر رہے ہیں. ظاہر ملک صاحب یونیورسٹیوں کے جو درمیان پاکستان چائنا کے درمیان جو یونیورسٹیوں کے تعاون کا جو تناظر اسی پہ بات کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ سی پیک کے منصوبے بھی شامل ہیں. تو میں پہلے سی پیک پہ بات کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم چائنا اور پاکستان میں یونیورسٹیوں کی سطح پر سی پیک کے تناظر میں تعلیمی سطح پر کسی کولیبریشنز اور تعاون کو بحث میں لائیں تو اس کا بنیادی طور پر پہلا مقصد وہی ہوگا جو کلکتہ میں انگریزوں کے آنے کے بعد فورٹ ولیم کالج بنا تھا. یہ کم و بیش ویسا ہی ایک تعاون ہوگا جو دو ایسے ملکوں کے درمیان جن کے درمیان ثقافتی اور لسانی طور پر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے، ان دو ملکوں کے درمیان عوامی اور سرکاری اور ادارہ جاتی سطح پر براہ راست مکالمے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ممکن اور آسان بنانے کے لیے دونوں ممالک کے عوام اور افراد کو دونوں ملکوں میں بولی جانے والی عمومی زبانیں سکھانے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تاکہ سی پیک میں بلوچستان یا پاکستان کے کچھ حصوں سے جو بھی لوگ اس میں شریک ہوں ان کے ساتھ ان کا آجر یعنی چائنا مقامی زبان میں گفتگو کرے اور ملازم بھی اپنے آقا کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنی بات کر سکے. تو ایک تناظر تو اس کا یہ ہے. پھر اوپر کی سطح پر آئیں تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹیکنیکل مائنڈز لوگ وہی ہوں جو چائنیز سیکھیں تو چائنیز کے ساتھ ساتھ وہ چائنیز ٹیکنالوجی بھی سیکھنے والے ہوں یا ان کو سکھائی جائے گی. اب سی پیک کے تناظر میں اگر یہ ایک یونیورسٹیوں کے تعاون کا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو گوادر میں کوئی مجوزہ یونیورسٹی میں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا یا بلوچستان یونیورسٹی میں کیا جائے گا یا میری معلومات کے مطابق بیجنگ میں قائم کی گئی 2 سال پہلے یونیورسٹیوں میں پشتو اور بلوچی زبان کے شعبہ جات کے قیام کا جو معاملہ ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ایک پہلا نقطہ نظر یا پہلو تو یہ سامنے آتا ہے کہ شاید سی پیک کا جو روٹ ہوگا وہ مشرقی روٹ ہی ہوگا، یعنی وہ بلوچستان اور کے کے رستوں سے گزر کے جانے والا روٹ ہوگا. اسی لیے چائنا پشتو اور بلوچی زبان کے ادارے اپنے ملک میں کھول رہا ہے تو یقینی طور پر پاکستان میں کراچی میں کھولے، گوادر میں، کوئٹہ میں یا کسی بھی اور جگہ تو وہ تو چائنیز زبان ہی پڑھائے گا. اب چائنیز زبان جو لوگ سیکھیں گے پھر ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ چائنا بھیج دیا جائے اور چائنا کی جو صنعتی، غیر صنعتی، فوجی، غیر فوجی ٹیکنالوجی جیسی تیسی بھی ہے اس کی اپنی تخلیق کرتا ہے یا یورپ سے برآمد کی گئی ہے یا چوری کی گئی ہے، وہ سکلز ہمارے لوگوں میں منتقل کرے اور پھر ہمارے لوگ اچھے آپریٹر اور ملازم بن کے چائنا کی انڈسٹری میں کھپ جائیں. اس تناظر میں اس اقدام کو ایک خوش آئند مستقبل کے لیے اس سطح پر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع ملیں گے. تو جو معاشی تبدیلی اس طرح سے آئے گی وہ سماجی تبدیلی میں بدلے گی اور سماجی تبدیلی ہمارے سیاسی اور سماجی ثقافتی تناظر اور ماحول اور صورتحال کو تبدیل کرے گی. تو یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے. اب ریاستوں کے درمیان تعاون کی سطح بڑھ کے عوام کے درمیان تعاون کے رشتے قائم ہو رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے.
اور اگر ہم اس سوال کو پورے ملک میں چائنا اور پاکستان کے درمیان یونیورسٹیوں کی سطح پر تعاون کی سطح پر دیکھیں تو بھی یہ علمی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان نئے تعلقات کا دروازہ کھلتا ہے. تو شاید اب ہم یورپی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کرنے کی بجائے چائنا کی یونیورسٹیوں میں اپنے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے جو پی ایچ ڈی کر کے آئے گا وہ پھر چائنیز مفادات اور چائنیز زبان اور چائنیز ٹیکنالوجی کو یہاں متعارف کروائے گا. تو یہ مارکیٹ پہ چائنا کے کنٹرول قبضے تسلط کا ایک ٹول بھی ہے. چلو کم از کم یہ تو ہوگا, ہمارے دو چی پھو پھاں پھانک تو کریں گے نا. بہرحال میں اسے ایک مثبت اقدام سمجھتا ہوں. تو ٹھیک ہے, لیکن راج ملک صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے پنجاب کی یونیورسٹیوں کی معاونت سے جو متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں. تو 500 پاکستانیوں کو 2 سالہ چائنیز لینگویج اسکالرشپ پروگرام کے تحت 600 ملین روپے کی کثیر رقم بھی مختص کی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو خاص طور پر تعلق پنجاب کے مختلف یونیورسٹیز سے ہے, اسکالرشپ کی بنیاد پر جو 2 سالہ پروگرام ہے وہ مستفید ہو چکے ہیں اس میں. تو جو بلوچستان میں بھی یونیورسٹیز ہے, بڑے بڑے جامعات ہیں, تو کیا بلوچستان کا حق نہیں بنتا, یا بلوچستان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں اس طرح کے پروگرام سے؟ ہماری اپنی نااہلیاں ہیں. گزارش یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن مرکزی سطح پر ویسا نہیں رہا جیسا 2012 سے پہلے تھا. اب صوبوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے صوبوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ٹائپ کی کوئی بھی چیز قائم کرے اور اپنے صوبے کے اندر موجود یونیورسٹیوں کو اپنا سٹرکچر اور اپنا سروس سٹرکچر بھی دے, تعلیمی سٹرکچر بھی دے. جیسا کے پی کے نے اپنا ایک ہائر ایجوکیشن بنایا, پنجاب نے بھی بنایا. لیکن ہم بلوچستان کے لوگ پتہ نہیں کیوں بدقسمت اور سست اور کاہل ہیں کہ ہم اپنا ہائر ایجوکیشن ادارہ قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اگر ہم اپنا ایک ہائر ایجوکیشن سسٹم یا ادارہ قائم کر لیں تو پھر وہ ادارہ چائنا یا دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلیمی سطح پر, بلند ترین سطح پر, اعلیٰ سطح پر ہونے والی نیگوسیشنز, گفتگو, مذاکرات, معاہدے اور اس کے ثمرات سمیٹنے کے لیے ایک مؤثر ادارہ معرض وجود میں آ جائے گا, ایک ٹول موجود ہوگا. تو وہاں سے بات بلوچستان کی طرف کنورٹ ہوگی. اب جو اس وقت موجودہ ہائر ایجوکیشن ہے مرکز کا, اس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ جی وہ بلوچستان کے ساتھ اظہار محبت کرے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ تلخ سلگتی ہوئی دھوپ میں خواب دیکھنے والی بات ہے. ہمیں مرکزی اداروں سے کچھ اس طرح کی زیادہ محبت کا توقع رکھنا احمقانہ بات ہوگی. میں ملک دشمنی کی بات نہیں کر رہا, قوموں کے درمیان نفرت کی بات نہیں کر رہا, میں مفادات کی بات کر رہا ہوں. مفاد جس کے کنٹرول میں ہے, جس کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنے ہی لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کا موقع دیتا ہے, دوسروں کو نہیں دیتا. یہ تنگی مواقع کی صورتحال جن معاشروں میں ہوتی ہے, وہاں اس طرح کی قوم پرستی, قبیلہ پرستی, نسل پرستی, خاندان پرستی, اقربا پروری چلتی ہے. جیسے جیسے وسائل اور مواقع بڑھتے ہیں تو یہ منفی چیزیں کم ہو جاتی ہیں. تو اس وقت ہم چونکہ تنگ دستی والے حال میں ہیں, اس لیے پنجاب سے گلہ نہیں ہے. جو صورتحال ہے چونکہ ان کی گرفت میں ہے, تو وہ پہلے اپنا پیٹ بھریں گے, اس کے بعد اگر کوئی لسی دسترخوان پہ بچ گئی تو بلوچستان کو بھی دے دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت بلوچستان اگر خود مختار اور انڈیپینڈنٹ حکومت ہے تو اسے اپنا ہائر ایجوکیشن سسٹم قائم کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ ہمارے ایم پی حضرات 5 سال اقتدار میں رہے ہیں. اس اقتدار میں بول بلا شبہ اختیار شامل نہیں تھا, لیکن اتنی بھی تنگی نہیں تھی کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم نہ کر لیتے. میرا خیال ہے کہ یہاں بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ اگر ایسا کمیشن بنا تو اس کا چیئرمین کون ہوگا, میرا کزن ہوگا یا آپ کا کزن ہوگا, آپ کا ماموں ہوگا یا میرا ہوگا. تو ہم نے ذاتی مفادات کی اس لڑائی میں اپنے صوبے کے بلند ترین اور طویل ترین اور وائٹل انٹرسٹ کو پس سے پش ڈال دیا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ ہماری اسمبلیوں میں 1988 کے الیکشن میں منتخب ہونے والے غیر جماعتی افراد کی اکثریت ہوتی ہے, اس لیے سیاسی بصیرت کا جتنا فقدان بلوچستان میں نظر آتا ہے شاید دوسری صوبوں میں اس کی مقدار کم ہو. تو لیکن راج ملک صاحب اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کا محور یا بنیاد جو ہے وہ گوادر ہے, لیکن گوادر کی بات کریں جو وہاں تعلیمی پسماندگی, تو بنیادی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کے تعاون سے یا پاکستان اور چائنا کے باہمی اشتراک سے ایک بڑی یونیورسٹیز کی قیام کس حد تک گوادر میں ضروری ہے؟ اس سنجیدہ اقدامات کو کیوں نہیں لیا جاتا دونوں ممالک کی طرف سے؟ ہماری مرکزی اور صوبائی حکومت سنجیدہ ہوتی اور چائنا بھی سنجیدہ ہوتا کہ وہ ایک استعماری کردار کی بجائے اپنے پڑوسی دوست ملک کے معاشی سماجی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کرنے جا رہا ہے,
تو اسے سب سے پہلے گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ فنی تربیت کے ادارے اور کچھ لوگوں کو 10-15-20 ہزار لوگوں کو گوادر مکران سے فوری طور پر ہائر کر کے چائنا لے جانا چاہیے تھا، تاکہ ان کو تربیت یافتہ ہنرمند افراد فوری طور پر میسر ہو جاتے مقامی سطح پر، جن کی تنخواہ چائنا سے آنے والوں کے مقابلے میں کم بھی ہوتی تو لوگ اس کو قبول کر لیتے۔ تو اب چونکہ ایسا نہیں ہوا ہے تو میں بلا شبہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تینوں فریقین میں سے بلوچستان، مرکزی حکومت اور چائنا نے ہمارے عوام کے ساتھ مخلصانہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں کہ اگر چائنا اس وقت کوئی یونیورسٹی کے نام پر کوئی ادارہ قائم کر رہا ہے تو لازمی طور پر اسے فنی تربیت کے ادارے بھی قائم کرنے چاہیے۔ اس کے فوائد مقامی سطح پر لوگوں کو جو پہنچیں گے سو پہنچیں گے، لیکن اس کے فوائد چائنا کو اپنے اس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بھی پہنچیں گے جہاں اس کی صنعتی مناپلی ہوگی، اور اس صنعتی زون میں وہ مقامی لوگوں کو روزگار دے گا، محنت کش افراد کو روزگار دے گا، تو تربیت یافتہ بھی ہوں گے، وہ زبان بھی سمجھ رہے ہوں گے اور ہنرمند بھی ہوں گے، تو اس کے فوائد مقامی افراد کے ساتھ ساتھ بطور سرمایہ کار چائنا کو بھی پہنچیں گے۔ تو وقت ہے کہ جو دن گزر گئے ہیں ان کو بھول جایا جائے، آنے والے دنوں میں سنجیدگی پلس اخلاص کے ساتھ اس منصوبے اور اس خطے کو ڈسکس کیا جائے، مد نظر رکھا جائے اور اسے اس کے ڈیو رائٹس دیے جائیں، چائنا کی طرف سے بھی، مرکز کی طرف سے بھی اور صوبے کی طرف سے بھی۔ تو لیکن رات ملک صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 3 بڑی روٹس ہیں، جیسا کہ آپ نے روٹس کا ذکر بھی شروع میں کیا، تو جب روٹس بنیں گے تو وہاں فیکٹریز لگیں گے یا بڑے بڑے کارخانے لگیں گے، ایک انڈسٹریز ریولوشن ہوگی، تو اس روٹ پہ جو بڑے بڑے جو اضلاع آ رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان کے، تو اس میں یونیورسٹیز کا قیام کس حد تک ضروری ہے؟ اگر سی پیک کی ترقی یا ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، خطے کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے بڑے بڑے جامعات خاص طور پر ٹیکنیکل کے شعبے میں اس کا بننا کس حد تک ضروری ہے؟ سر، اگر ہم سی پیک کو ایک لمحے کے لیے بھول بھی جائیں تو بھی تو میں یہ کہوں گا کہ اگر گوادر میں کوئی ایسی... ہیلو، آواز آ رہی ہے ملک صاحب؟ آپ بات کو جاری رکھیں۔ جی، آواز آ رہی میری؟ جی 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 اگر ہم سی پیک کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں اور یہ بات طے کریں کہ جی گوادر میں ایک ایسی یونیورسٹی، ایک ایسا تعلیمی ادارہ بننے جا رہا ہے جو چائنا بنا رہا ہے، تو بھی ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے کہ جی گوادر جیسے پسماندہ خطے اور علاقے میں اعلیٰ سطح کی تعلیمی سہولتیں جب میسر ہوں گی تو گوادر اور مکران کے نوجوانوں کو اس کے فوائد ہوں گے۔ جب وہ وہاں سے تعلیم اور تربیت حاصل کر لیں گے تو پھر ان کو ملازمت، بزنس، روزگار اور کاروبار کے لیے ایک ہنرمندی دستیاب ہو جائے گی، ایک ایج مل جائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سی پیک کے ساتھ جوڑیں تو بھی یہ ایک مثبت اقدام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس اقدام کی مخالفت کی جا سکتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ طے ہونا باقی ہے کہ جی سی پیک کے ذریعے جتنے اقتصادی زون چائنا بلوچستان میں یا ملک میں قائم کرے گا، ہم بلوچستان کی بات کریں گے، تو کیا ان میں چائنا سے لوگوں کو لایا جائے گا یا مقامی لوگوں کو ملازمت کے مواقع دیے جائیں گے؟ یہ دو طرفہ مفاد کا نقطہ ہے جسے دونوں حکومتوں کو آزادانہ اور مساویانہ سطح پر طے کرنا چاہیے۔ ہمیں چائنا کو رستہ دینا چاہیے، لیکن اپنے لوگوں کے روزگار کے حقوق سے دستبردار ہوئے بغیر جو صنعتیں وہ لگائے گا اس میں مقامی لوگوں کو ملازمت کے مواقع ملنے چاہیے، نہ کہ چائنا سے لائے ہوئے افراد کو۔ ہم چائنا سے آنے والے افراد کی بھی مخالفت نہیں کرتے، اگر وہ ہم سے زیادہ تعلیمی اور تکنیکی اعتبار سے زیادہ اہلیت رکھتے ہوں گے تو ان کو آنا چاہیے، جیسا سندک میں آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سندک میں ان کو جو تنخواہ ملتی ہے مقامی لوگوں کو نہیں ملتی ہے، لیکن ان کی جو صلاحیت ہے محنت کے حوالے سے وہ مساوی ہے۔ تو ہم اس طرح کے استثالی امکانات کا بھی تدارک چاہتے ہیں۔ مساوات، انسان دوستی اور انسانوں کی بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، پاکستانی چائنیز ترقی اور خوشحالی کے مواقع اگر سی پیک نہیں دیتا ہے تو پھر سی پیک ایک استعماری عمل ہے جس کی مخالفت کی جانی چاہیے، جس کو روکنا چاہیے۔ اور اگر یہ انسان دوست ہے، دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور ترقی کے مواقع مہیا کرتا ہے، تو یہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے والا بہت بڑا اقتصادی عمل ہے جو ہمارے سماجی رویے، ثقافت سب کو تبدیل کرے گا اور ہمارے سماجی اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی اداروں میں بھی بنیادی تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب رات ملک صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مندر چاروں کا رات ملک صاحب سینئر تجزیہ کار کا پتران کا نائب شک ہمیشہ کہ یونیورسٹیز کے استعانی قیام بات ضروری ہیں، بھلے اگر بلوچستان تناظرہ بچا رہے ہیں تو پاکستان اور چائنا اشتراک یعنی کولیبوریشن یا تعاون اچھے یونیورسٹی جوڑ کر نبوت تک عہدہ سی پے کے تناظرہ ایک افرادی قوت فراہم کنک بھی آوکیں وداں بلوچستان تا
टेक्निकल मर्दम पैदा भी तो सी पैक अगर एक साइड बिकनी एक कर्रा बिकनी तो इसके बावजूद कैसे तालीम में बहुत ज़रूरत है ताकि तालीम के हस्ते बच्चे के बगैर तालीम दीम रवि नबी तो अधिक तालीम के हस्ते नबी तो पाजें मामला के हस्ते आगे दार बुत न करना ब्रेक के जरूरी पता में साड़ी भी गेशन का पुत्रान करें